اصولی بات ہے کہ بھائی سب سے پہلے آپ کو کیا ٹھیک کرنا ہے؟ اپنا عقیدہ. عقیدے میں شرک نہ ہو, توحید ہو, اور توحید وہ جس کو اللہ اس کے رسول نے توحید کہا ہے. آپ کی اخپل توحید نہیں چلے گی. یہ عیسائی بھی اپنے آپ کو توحید پرست کہتے ہیں, لیکن اللہ مانتا ہے کہ یہ توحید پرست ہیں. عیسائی کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, ایک ہی خدا ہے بس, اور ایسے اشارے کرتے ہیں وہ آسمانوں پہ ہے, ایک خدا, اس کے علاوہ دوسرا کوئی خدا نہیں. او بھائی پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ کہہ رہے ہیں بیٹا مان رہے ہیں, خدا تھوڑی مان رہے ہیں. ارے جب گاڈ کہہ دیا تو اس کا مطلب اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. بیٹا باپ کی مثل ہوتا ہے, بیٹا باپ کی نظیر ہوتا ہے, اس جیسا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا یہ ابا پہ گیا ہے, یہ اماں پہ گیا ہے, کچھ شباہت ابا کی آ رہی ہوتی ہے, کچھ کس کی آ رہی ہوتی ہے؟ اماں کی. تو آپ نے جب ایک مخلوق کو خدا سے میچ کر دیا کہ اللہ جیسا کہہ دیا, تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں خدا کو مانتا ہوں. آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا آپ ایک خدا کے قائل نہیں ہیں. دیکھو آپ کہہ رہے ہو کہ میں اس محلے میں صرف ایک کو ڈاکٹر مانتا ہوں, باقی کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ہے, لیکن علاج کے لیے آپ دوسرے کے پاس جا رہے ہو. لوگ کہتے ہیں یار جب آپ کہتے ہو ڈاکٹر صرف وہی ہے تو علاج اس سے کیوں کرا رہے ہو؟ کہہ رہے ڈاکٹر تو وہی ہے, میں اس کے علاوہ کسی کو ڈاکٹر نہیں مانتا. تو بھائی پھر خود بھی اس سے علاج کرا رہے ہو, لوگوں کو بھی کہہ رہے ہو کہ یہ علاج کرے گا, تو اس کا مطلب آپ صرف بے وقوف بنا رہے ہو لوگوں کو. جو عملاً جس کو ڈاکٹر کہا ہے وہ تو یہ والا ہے, اور صرف زبان سے کس کو کہہ رہے ہو؟ وہ والا. تو توحید میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہے, دیکھو اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں بنو کہ اپنے عقیدوں کو ہی دائیں بائیں کر دو. آج ہر ایک کو ادارے اسلام میں زبردستی داخل کیا جا رہا ہے. ایک صاحب ہے جو کہتے ہیں میں کسی کو کافر نہیں کہتا, بڑے مشہور ہیں کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا. یہ کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ اگر کسی کا عقیدہ شرکیہ ہے تو آپ اس کو کیسے مسلمان کہہ سکتے ہو؟ لوگ کہتے ہیں نہیں کسی کو کافر کہنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے. بھائی جو کافر ہے اس کو کافر نہ کہنے سے نقصان ہوگا, جس کی عقیدہ واضح لفظوں میں کفریہ ہو. ندا لغیر اللہ, اللہ کے سوا کسی کو پکارنا اسباب سے ہٹ کے, یہ کفر ہے, کفر بوا ہے, شرک اکبر ہے, بہت بڑا کفر ہے. اسلام میں اس سے بڑا کفر ہے نہیں. یہی تو قصور تھا مشرکین مکہ کا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالی ہماری حاجت روائی کرتا ہے, اصل اختیارات اللہ کے پاس ہیں, لیکن اللہ نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں. یہ بت بھی ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے, لیکن اللہ نے ان کو رائٹ دے دیا. اب ان سے بھی مانگ سکتے ہو, اللہ سے بھی مانگ سکتے ہو. تو اسلام کو اس پر اعتراض نہیں ہے کہ بت کے سامنے کیوں جھک رہے ہو, نہ اسلام کو اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے کیوں جھک رہے ہو, چاہے بت ہو, چاہے پیغمبر ہو, چاہے فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو. لوگ کہتے ہیں جب تک مٹی کا بنا ہوا بت لا کے نہیں سجدہ کریں گے تو شرک نہیں ہوگا. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارے گا وہ مشرک ہے. یہ نہیں کہہ رہا قرآن کے جو اللہ کے سوا کسی بت کو پکارے گا وہ مشرک ہے, نہ. اللہ کے ساتھ کسی کو بھی پکارو گے, قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ کو؟ کافر, اسلام سے خارج, جنت حرام. اور آج یہ شرک کتنا کامن ہو گیا ہے, کتنا کامن ہو گیا ہے.